الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قرآن و حدیث کی پاکیزہ تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ غیر محرم سے نظر کی حفاظت کی جائے۔ مرد غیر محرم عورتوں سے اور عورتیں غیر محرم مردوں سے اپنی نظر کی حفاظت کریں۔ اس کا حکم اللہ نے قرآن پاک میں اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں واضح الفاظ میں دیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خطاب کرتے ہوئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے حق میں پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی علیہ السلام، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں اور کما حقہ عمل کرتے ہیں۔ حالانکہ حفاظت نظر پر بہت سے دینی اور دنیاوی فوائد مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بد نظری سے بہت سے دینی اور دنیاوی نقصانات اور مضرات رونما ہوتے ہیں۔ اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو شاید اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ یہاں اس وقت حفاظت نظر کے چند اہم فائدے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان فوائد کو سن کر اس پر عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ فوائد تو بہت ہیں، بے شمار ہیں، لیکن اس وقت صرف 5 اہم فائدے آپ کے پاس پیش کروں گا۔ حفاظت نظر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے حکم ربانی کی تعمیل ہوتی ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ مومن مردوں سے کہہ دیں، مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو بندہ اس پر عمل کرے گا تو وہ اس حکم ربانی کی تعمیل کرنے والا ہے، اور بندہ اللہ کا مطیع اور فرمانبردار شمار ہوتا ہے۔ اور یہ واضح ہے کہ بندے کا اللہ کی بندگی میں داخل ہو جانا اور اس کے بندوں اور غلاموں میں شمار ہو جانا بجائے خود ایک عظیم سعادت اور بہت بڑی نعمت ہے۔ بلکہ اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ بندہ اللہ کا مطیع اور فرمانبردار بندہ بن جائے اور اللہ کے مطیع اور نیک بندوں میں اس کا شمار ہو جائے۔ لہذا جو شخص حکم ربانی کی وجہ سے اپنی نظر کو غیر محرموں سے بچاتا ہے، وہ اللہ کا تابعدار بندہ شمار ہوتا ہے اور اللہ کے نیک لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے جو اس حکم کی تعمیل پر بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان میں دل اور دماغ اور ظاہری اعضاء کی پاکیزگی اور طہارت پیدا ہوتی ہے۔ دل و دماغ حرام شہوت کی نجاست سے پاک رہتا ہے، اور ظاہر بھی گناہ میں ملوث ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا دماغ یوں گندگیوں میں ملوث ہو جاتا ہے، ایسے برے خیالات کے اندر لگا رہتا ہے۔ ہم بچھونے پر لیٹتے ہیں تو ہمارا دماغ یہ سوچنے لگتا ہے، کچھ کام دھام میں لگے ہیں تب بھی ہم کو نہیں چھوڑتا، اور مختلف قسم کی گندگی کی طرف ہمارا دماغ جانے لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھ لینا ہے کہ اس سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کا بہت بہترین حل یہ ہے، بہت بہترین علاج یہ ہے کہ اپنی نظر کو محفوظ رکھیں، نظر کو غیر محرموں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے ذریعے سے ذہن کی اور دل کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔
اور اعضاء کی طہارت بھی نصیب ہوتی ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ جو کام ظاہری اور باطنی گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ بنے وہ انسان کے حق میں بہت بڑی سعادت ہے. اور یہ فائدہ جو ابھی میں نے عرض کر دیا ہے خود قرآن کریم کے اشارے سے سمجھ میں آ رہا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم. مومن مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور پھر آگے فرمایا یہ ان کے حق میں پاکیزگی کا باعث ہے. ذالک ازکی لہم. معلوم ہوا کہ اگر دل کو پاک رکھنا چاہتے ہیں، ذہن کو گندگیوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اپنے اعضاء کی بھی حفاظت چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے جو اللہ نے فرمایا یغضوا من ابصارہم. اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں. اس میں اشارہ ہے کہ جو شخص اپنی نظر غیر محرموں سے بچاتا ہے اسے ظاہر اور باطن کی طہارت اور پاکیزگی نصیب ہوتی ہے. چنانچہ نکتہ مفسرین کرام نے لکھا ہے، امام قرطبی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ اسی آیت کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں ذالک ازکی لہم کی تفسیر میں یعنی اطہر فی الدین وابعد من دنس الآثام. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہوں کو پست رکھنا، نگاہوں کی حفاظت کرنا، یہ بات دینی لحاظ سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور گناہوں سے آلودگیوں سے دوری کا سبب ہے. معلوم ہوا گناہوں سے بچنا، چاہے وہ دل کا گناہ ہو، دماغ کا گناہ ہو، اعضاء ظاہر کا گناہ ہو، ان سارے اعضاء کو، دل کو، دماغ کو گناہوں سے بچانا اسی ذریعے سے ہو سکتا ہے اور یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے. اور یہ بات مشاہد بھی ہے کہ جب انسان آنکھوں اور نظروں کی حفاظت کرتا ہے تو اس کا دل برائی کی جانب مائل ہونے سے بچ جاتا ہے، اور جب دل بچ جاتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء بھی گناہوں سے بچ جاتے ہیں. اور اسی طرف اشارہ ہے قرآن کی اس آیت کے اندر جس میں فرمایا یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. دیکھیے پہلے تو کہا نگاہوں کو پست رکھیں اور پھر فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کا ذریعہ بنتے ہیں. اگر انسان اپنی نگاہوں کو پست رکھتا ہے تو شرمگاہ کی حفاظت کا یہ ذریعہ بنتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ نامحرموں سے اختلاط کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل بہت پاک ہیں، اور اصل پاکی تو دل کی پاکی ہے اور وہ ہم کو نصیب ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ 100% غلط بات ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ یہ کیوں فرماتے کہ نظر کی حفاظت کرو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو؟ پہلے نظر کی حفاظت کا بیان کیا اور پھر اس کے بعد شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر فرمایا. معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس طرح کی بات محض دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں جو نامحرموں سے نہیں بچتے اور پھر اس کے بعد دل کے پاک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ دو فائدے ہوئے. حفاظت نظر کا ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت لی ہے. اللہ اکبر. جنت کی ضمانت اللہ کے نبی علیہ السلام لے رہے ہیں اس بات پر کہ آدمی اپنی نگاہوں کو پست رکھے، غیر محرموں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. چنانچہ ایک حدیث ہے حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجکم وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم. اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند کے اندر روایت کیا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے اپنی جانب سے 6 باتوں کی ضمانت دو تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. وہ 6 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ جب بولو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو،
جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کر دو، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو نیچے رکھو، اور اپنے ہاتھوں کو کسی کو اذیت پہنچانے سے باز رکھو۔ یہ 6 باتیں فرمائی، اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی فرمائی، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو پست رکھو۔ معلوم ہوا کہ جو اپنی نگاہوں کو پست رکھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا وعدہ ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کا ضمان لیتا ہوں، اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 باتوں کی ضمانت دو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم میں سے کوئی بولے تو جھوٹ نہ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، اور اپنی آنکھوں کو پست رکھو، اپنے ہاتھوں کو کسی کو اذیت دینے سے روکے رکھو، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اس طرح کی اور احادیث بھی موجود ہیں۔ یہ احادیث بتا رہی ہے کہ ہمارے آقا نبی اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 باتوں کو اختیار کرنے پر جنت کی ضمانت دی، اور ان 6 باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، یعنی غیر محرموں سے ان کو بچائے۔ یہ بہت بڑا وعدہ ہے۔ جو آدمی جنت چاہتا ہے، اور کون مومن نہیں چاہتا کہ جنت میں جائے؟ یہ دنیا تو بڑی تھرڈ کلاس قسم کی زندگی کی حامل ہے۔ یہاں پر رہتے ہوئے انسان کو سکون نہیں، یہاں پر بیماریاں ہیں، یہاں پر وبائیں ہیں، یہاں پر مصیبتیں ہیں، یہاں پر تنگیاں ہیں، یہاں پر پریشانیاں ہیں، اور جو اچھی چیزیں بھی ہیں ان کے اندر بھی دوسرے منفی اثرات موجود ہیں۔ اس لیے دنیا تو ہماری جگہ ہے ہی نہیں، اور ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ جنت میں جائے۔ جنت مومن کی اصل جگہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اعدت للمتقین، یہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی۔ کون مومن نہیں چاہے گا کہ وہ جنت میں جائے؟ جب اس کو وہ چاہتا ہے کہ جنت میں جائے تو اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے۔ اور نظر کی حفاظت پر ملنے والا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ نظر بچانے والوں کو ایمان اور عبادت کی لذت اور حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ ایمان اور عبادت کی لذت اور حلاوت اور اس کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ایمان و اعمال میں استقامت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، النظر الى المرأة سهم من سهام ابلیس مسموم فمن تركه خوف الله عز وجل اصابه الله تعالی ایمانا یجد حلاوته فی قلبه۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی طرف نظر ڈالنا یہ ابلیس کے زہر گھولے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ایک تو تیر، اور تیر میں زہر گھولا ہوا ہو اور وہ کسی کو مارا جائے تو جیسے جیسے تیر اندر جائے اسی کے ساتھ ساتھ زہر بھی اندر چلا جاتا ہے، اور پھر انسان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، عورت کی طرف نظر ابلیس کے زہر گھولے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، بس جو شخص محض اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اپنی نظر کی حفاظت کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اس کے بدلے میں ایسا ایمان عطا کرتے ہیں جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پاتا ہے۔ اب دیکھو یہاں فرمایا گیا کہ اسے ایسا ایمان دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں عطا کرتے ہیں۔ اصابہ اللہ، اس کا ترجمہ ہے اس کے بدلے میں اللہ اس کو دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ ایماناً یجد حلاوتہ فی قلبہ، ایسا ایمان عطا کرتے ہیں جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔
اسی طرح کی ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی مروی ہے، اور اس کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسموم فمن ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ. نظر ابلیس کے زہر گھولے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، بس جو شخص محض میرے خوف سے اس کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اپنی نظر کی حفاظت کر لیتا ہے، نظر کو نیچے کر لیتا ہے، تو میں اس کے بدلے میں ایسا ایمان اسے عطا کرتا ہوں جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ایمانی حلاوت اور عبادت میں لذت کا عظیم تحفہ اس کو دیا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ نظر بچانے پر ایمان کی حلاوت کیوں دی جاتی ہے؟ اس کے اوپر علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم یہ دونوں حضرات ایک بات بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر راز یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی جو جزا اور بدلہ ہوتا ہے وہ اسی کی جنس سے ہوتا ہے. لہذا جب بندے نے اللہ کی حرام کردہ چیز سے اپنی نظر کو روک لیا اور اپنے نور بصارت کو بچا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو نور بصیرت اور نور قلب عطا کر دیتا ہے. یہ تو علامہ ابن قیم اور علامہ ابن تیمیہ کی بات ہے. ایک اور بات یہاں پر ہو سکتی ہے، غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بندے نے ایک اپنی دنیاوی لذت کو چھوڑ دیا. اس کا جی چاہ رہا تھا، اس کی آنکھیں چاہ رہی تھی، اس کا نفس چاہ رہا تھا کہ میں عورت کو دیکھوں. کسی عورت کا جی چاہ رہا تھا وہ کسی مرد کو دیکھے، لیکن اس لذت کو اس نے چھوڑ دیا. جب دنیا کی لذت کو چھوڑا تو اللہ نے اسے اخروی ایک عظیم نعمت عطا کر دی، اور وہ کیا ہے؟ ایمان کی لذت. جو آدمی نفس کی لذت کو چھوڑتا ہے اللہ اسے ایمان کی لذت عطا کر دیتے ہیں. اس طریقے پر ایک آدمی کو دنیاوی لذت کے چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے عظیم الشان نعمت عطا کی جاتی ہے کہ اس کو ایمانی حلاوت مل جاتی ہے، عبادت کا مزہ مل جاتا ہے. اب اس کو سجدے میں مزہ آ رہا ہے، ذکر میں مزہ آ رہا ہے، تلاوت کی لذت محسوس ہو رہی ہے، اللہ کا نام لینے پر مزہ آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی نفسانی لذت کو چھوڑ دیا. یہ بہت بڑا فائدہ ہے جو اس حدیث پاک سے سمجھ میں آیا. پانچواں فائدہ نظر کی حفاظت کا یہ ہے، بعض بزرگوں نے لکھا، اسی طرح علامہ ابن القیم نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے قلب کو قوت و طاقت ملتی ہے. اس لیے کہ نفسانی چیزوں میں مبتلا جب انسان ہوتا ہے تو اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے. اس کے برخلاف جب نفس کو روکتا ہے، نفسانی لذات سے پرہیز کرتا ہے، خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں ہوتی ہیں اور اس کا دل قوی اور مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ فرحت اور انبساط محسوس کرتا ہے. جس طرح نظر کی حفاظت نہ کرنے والے کا دل کمزور ہو جاتا ہے اور ضعیف ہو جاتا ہے اور بالآخر غمگین اور پریشان ہو جاتا ہے، اسی طرح جو آدمی نظر کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو قوی اور مضبوط کر دیتے ہیں اور بہت بھاری بھاری کام وہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. یہ چند فائدے ہیں، آدمی کو غور کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے، بالخصوص نوجوان طبقے کو غور کرنا چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے فائدے جب مجھے ایمانی اور روحانی مل رہے ہیں تو میں ایک ایسی چیز کو کیوں قربان نہ کر دوں جس کا کوئی ثمرہ نہیں، جس کا کوئی پھل نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، بلکہ جس کا نقصان ہی نقصان ہے. اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی ان نفسانی خواہشات کو بالخصوص نظر بازی کے اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.